آج ہم انشاءاللہ سورہ بروج سے سورہ ناس تک اللہ کے فضل سے تلاوت کریں گے۔ سورہ بروج اس میں اصحاب الحدود غار والوں کا تذکرہ ہے۔ ایک مشرک بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایمان والوں کو پہلے تو شرک کی دعوت دی، اپنی عبادت کا حکم دیا، اور جب انہوں نے انکار کیا تو اس نے ایک بڑی غار کھدوائی اور اس میں ایمان والوں کو ڈال کر تو خود تماشا دیکھنے کے لیے بہت بڑے مجمع کو جمع کیا۔ اللہ رب العزت نے اس آگ کو حکم دیا اور اللہ نے اس آگ کو غار سے خندق سے باہر لا کر ان سب کو اپنی لپیٹ میں لیا اور جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورت میں فرمایا ہے، اور پھر اپنی تعریف فرمائی کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی لوٹانے والا ہے، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے اور نرم بھی ہے، اور لیکن جب اس کے ساتھ شرک والا معاملہ کیا جائے تو وہ سخت بھی ہے، اور وہ ہر وقت ان کو کافروں کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد سورہ طارق ہے۔ طارق رات کے آنے کو، یعنی ستاروں کے آنے کو نجم ثاقب کو کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان فرمانے کے بعد کافروں کی چالوں کے بارے میں اور پھر اپنی تدبیر کا ارشاد فرمایا کہ کافر بھی چال کرتے ہیں اور ہم بھی تدبیر کرتے ہیں اور ان کی چالیں ان کے اوپر لوٹا دیتے ہیں۔ سورہ اعلیٰ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا آپ تیز تیز پڑھتے تھے کہ بھول نہ جائیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کے لیے تلاوت کریں گے، پڑھیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے مگر جو ہم چاہیں۔ یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کا بھولنا اور یاد ہونا یہ دونوں معجزے ہیں۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے۔ غاشیہ قیامت کو کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے اہل جہنم آگ والوں کے احوال بیان فرمائے اور پھر جنت والوں کے احوال بیان فرمائے، اور پھر آسمان کی تخلیق، اونٹ کی تخلیق، پہاڑوں کی زمین میں نصب ہونا اور زمین کا بچھانا، اس سے انسان کو نصیحت دی اور پھر فرمایا کہ اللہ کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے۔ جو بھی کفار ہیں، جو بھی اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں، ہماری ہی طرف آنا ہے اور ہم نے ان کا حساب کرنا ہے۔ سورہ فجر میں بھی اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر قیامت کے وقوع کے احوال بیان فرمائے۔ قوم عاد کا، قوم سمود کا، فرعون کا، ان کے احوال بیان کرنے کے بعد انسان کی دو انسان کی صفت ذکر کی کہ جب اس کو اللہ کی طرف سے کوئی اکرام ہوتا ہے، نعمت آتی ہے تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے، اور جب ہم اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تو شکوہ کرنے لگتا ہے۔ اور پھر یتیموں کا اکرام کرنے کا حکم دیا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا، اور مال جمع کرنے والوں کی برائی کو اللہ نے بیان فرمایا، اور پھر نفس مطمئنہ جو وہ نفس جو آدمی کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، اس کا انجام بتایا کہ جب وہ اس کی روح قبض ہوگی تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ بلد، اس میں بلد شہر کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شہر کی قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا، ایک مشقت دنیا میں ختم ہوگی تو دوسری، اور پھر انسان کو آنکھوں کے بارے میں بتلایا کہ ہم نے تجھے دو آنکھیں دی، زبان دی، ہونٹ دیے، اور تجھے گاڑی سے گزرنا وہ سکھلایا، اور گاڑی سے گزرنا یہ ہے کہ یتیم اور مسکین کا خیال رکھا جائے، اور پھر ایمان والوں کے احوال کو بیان فرمایا کہ یہی وہ دائیں ہاتھ والے ہیں جن کو اللہ اکرام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے۔ سورہ شمس میں اللہ نے 7 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ وہ آدمی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور وہ آدمی خسارے میں ہے جس نے اپنے نفس کی بات کو سنا اور اس پر چلتا رہا۔ اس کے بعد سورہ لیل ہے۔ لیل رات کو کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی اللہ نے رات کے چھانے کو دن کے ظاہر ہونے کے بعد قسم اٹھائی اور پہلے احوال بیان کیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور پھر کافروں میں سے کفار کے سردار کے احوال بیان فرمائے کہ وہ بدبخت اور رسوا ہونے والے لوگ ہیں، اور پھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بیان فرمایا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے مال صدقہ کرتے ہیں، کوئی بڑائی اور تمنا ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ سورہ ضحیٰ، اس میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تسلی دی۔ جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا
تو کفار نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دینا شروع کیا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے. تو پھر اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے کہا آپ کے چہرے کی، آپ کی زلفوں کی قسم کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کو اللہ اتنا دیں گے کہ آپ جب تک آپ راضی ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا، آپ کو ٹھکانہ دیا، اور ہم نے آپ کو مال دیا اور جو آپ کو غنی کر دیا. اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی مراد ہے. اور پھر فرمایا کہ یتیم کو جھڑکیے نہیں، ڈانٹیے نہیں، اور سائل کو جھڑکیے نہیں، اور اللہ کی نعمتوں کی تحدیث بیان کرتے رہے. سورہ انشراح یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں اور آپ کے ذکر کی بلندی کے بارے میں نازل ہوئی. اور فرمایا کہ انسان کو ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. سورہ تین، اس میں بھی اللہ رب العزت نے تین کی، زیتون کی، پورے سینا کی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم اٹھا کے کہا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت ترین پیدا کیا ہے جب وہ ایمان پہ ہوگا، اور اسفل سافلی بالکل ذلت پہ ہم لے جاتے ہیں جب وہ ایمان سے دور ہو جاتا ہے. سورہ علق یہ غار حرا میں جو پہلی وحی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 5 آیات اتاری گئی، اور اس کے بعد کفار کے اور ابو جہل کے احوال کو بیان فرما کر اور ان کو بیان فرمایا کہ ہم ان کی پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے. سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ نازل فرمائی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور پھر اس میں فرشتے روح الامین اترتے ہیں، اور یہ صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہے. سورہ بینہ ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے کافرین، اہل کتاب اور مشرکوں کے احوال کو بیان فرمایا، اور ایمان والوں کو بھی بیان فرمایا، اور منافقین اور کفار کو بھی کہ وہ کفار اور منافقین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ایمان والے وہ کائنات میں سب سے بہترین لوگ ہیں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی فضیلت میں بیان فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اور ہر اس آدمی کے لیے یہ فضیلت ہے جو اپنے رب سے سبق کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. سورہ زلزال میں اللہ نے قیامت کے بعد اٹھنے کے احوال بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا جس نے ایک ذرہ بھر یعنی رائی کے دانے بھر بھی نیکی کی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور رائی کے دانے کے برابر برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا. سورہ عادیات میں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسمیں کھائیں، اور پھر فرمایا کہ انسان البتہ ناشکرا ہے، جتنی بھی نعمتیں اس کو دی جائیں وہ اس پہ ناشکری کرتا ہے. قیامت کے دن جس طرح قبریں اکھڑ جائیں گی اس طرح انسان کے سینے بھی سب کچھ کھول دیں گے. سورہ قاریہ اس میں بھی قیامت کے وقوع کو بیان کیا گیا، اور فرمایا کہ جس کے اعمال نامہ بھاری ہوگا، وزنی ہوگا، وہ جنت میں ہوگا، اور جس کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا وہ جہنم میں ہوگا. سورہ تکاثر ہے، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور فرمایا کہ جو کھانے کو ہے تو ایک خوشہ وہ ملا انگور کا، تو وہ کھا رہے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، البتہ ضرور تم سے اس نعمت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. دنیا میں اللہ جو بھی نعمتیں دیں گے اس کا حساب اللہ رب العزت لیں گے، اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف کریں گے. سورہ عصر میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر ساری انسانیت کو خسارے میں بتلایا، سوائے 4 لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، حق بات پہ چلتے بھی رہے اور صبر کرتے رہے، اور لوگوں کو حق بات اور صبر کی تلقین کرتے رہے. سورہ ہمزہ میں عیب لگانے سے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے، مال جمع کرنے سے منع کیا، اور فرمایا کہ یہ جو وہ برائیاں ہیں کہ جو قیامت میں ایسی آگ میں ڈالیں گی کہ جو آگ دل تک پہنچ جائے گی، اور وہ آگ کیا ہے جس کو اللہ نے بھڑکایا ہے، اور وہ ستونوں میں بند کر کے کافروں کو اور لوگوں کو عذاب دیا جائے گا. سورہ فیل ہے، اس میں اصحاب فیل ابرہہ کا ایک لشکر تھا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ابابیل چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اس کو تہس نہس کیا، اس کا احوال بیان ہے. سورہ قریش، اس میں اللہ رب العزت نے قریش کی جو خصلت تھی کہ وہ سردیوں میں شام کی طرف اور گرمیوں میں دوسرے ملکوں کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. سورہ ماعون، جس میں اللہ رب العزت نے ان خصلتوں کو بیان کیا کہ جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے، اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، ان کے بارے میں عذاب کا ذکر کیا. سورہ کوثر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو کفار طعنہ دینے لگے
یہ تو دل فریضہ ہے نعوذ باللہ کہ جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کا دین خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے تسلی کے لیے سورہ کوثر اتاری کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر اور ایک روایت میں ساری خیر کثیر آپ کو عطا کی ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ کبھی ہمارے بتوں کی عبادت کر لیجیے اور ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اس طرح نہ آپ ہمارے مخالف ہوں گے اور نہ ہم آپ کو۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ کافرون اتاری اور کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں نہیں کرتا، اور جن کی میں کرتا ہوں ان کی تم نہیں کرتے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ نصر یہ وہ صورت ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر میں اتاری گئی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سارے صحابہ کرام خوشی منانے لگے کہ اب اللہ کی نصرت اور فتح کی خوشخبری ہے، لیکن یہ دو حضرات رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس میں تو خوشخبری ہے، فرمایا کہ نہیں، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا اعلان ہے کہ جب دین مکمل ہو چکا تو آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح اور استغفار کیجیے اور آپ اپنے رب کی ملاقات کے لیے تشریف لے آئیے۔ سورہ لہب ہے، ابو لہب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر تو لوگوں کو جمع کیا، کفار کو، اور دین کی دعوت دی، اور جب دین کی دعوت دی تو ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد نعوذ باللہ من ذلک، کہ تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ تو اسی انداز میں اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ بھی ہلاک ہو جائیں، تو تباہ و برباد ہو جائے، تیری بیوی بھی ساتھ کہ جو اس عمل میں شریک ہے۔ سورہ اخلاص اس کو قرآن کا ایک تحریر حصہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں پوری کی پوری توحید بیان کی گئی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا مدینہ منورہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ 11 آیات بتائیں گی اور فرشتے آئے ایک پاؤں کی طرف ایک سرانے کی طرف، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کہا جادو ہے، فلاں یہودی کی بیٹیوں نے کیا ہے اور فلاں کنویں میں ہے، 11 گریں لگائی گئی ہیں، ان کو لایا جائے اور ایک ایک گرہ پر ایک ایک آیت پڑھی جائے۔ تو یہ جناب نبی کریم نے ایسا ہی فرمایا اور ان کے اوپر سے جادو کے اثرات ظاہر ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔